السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کے قلم سے تحریر کردہ ناول لافانی عشق کے ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ارشان اس کا پراپر چیک اپ کروانے کی خاطر اپنے ساتھ ہاسپٹل آیا تھا، جہاں ہاسپٹل آنے کے بعد کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے یہاں اسے زبردستی لایا گیا ہو۔ ریلیکس دعا، اگر ایسے گھبرائیں گی تو ڈاکٹر سوچیں گے میں آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لایا ہوں۔ وہ دونوں فی الحال آئرہ کی کیبن میں بیٹھے تھے کیونکہ ڈاکٹر کو آنے میں وقت تھا اور آئرہ خود کسی سرجری میں بزی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، ہلکی سے مسکان کے ساتھ اس نے اسے بے فکر کیا اور دوبارہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ارشان کا موبائل وائبریٹ ہوا جس پر اوکے کا میسج تھا۔ وہ میسج دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا اور اس کی طرف دیکھا جو پرپل رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں اچھے سے چادر سر اور کندھوں پر اوڑھ کر بنا کسی میک اپ کے شفاف چہرے کے ساتھ اس کے پہلو میں پریشان گھبرائی سی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دعا، بہت محبت سے اس نے اسے پکارا جو گھبرائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا جو کھڑی ہوئی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ارشان سلطان کے لیے بہت عزیز ہیں۔ ارشان سلطان اب آپ کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ بھی اکیلے تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بنا جانے کیوں پر بڑی ہی محبت سے بول رہا تھا، لیکن دعا کو اس وقت اس کی ان باتوں کی بالکل سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے یہ سب کیوں بتا رہا ہے۔ آپ یہ سب ابھی مجھے کیوں بتا رہے ہیں ارشان؟ آنکھوں میں گھبراہٹ کے ساتھ ناسمجھی لیکن اس نے سوال کیا۔ میرے اس فیصلے کے لیے ہو سکے تو اپنے ارشان کو معاف کر دیجیے گا۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، لیکن کیوں؟ دعا بھی سمجھ پاتی کہ ارشان اسے پہلے ہی ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر وہ مخصوص رگ دبائے جس پر وہ چند سیکنڈز میں حواس کھوتی اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی تھی۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ نہ جانے کیسے مگر بہت ہی ہمت جما کے اسے بازوؤں میں بھرے وہاں سے نکلا اور آپریشن روم کے باہر آ کر رکا، جہاں آئرہ اور ایک ڈاکٹر پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے قریب آئے آئرہ نے آنکھوں سے تسلی دیتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا، جس پر ارشان سر ہلا کر آپریشن روم کے اندر آیا اور احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ I'm sorry بابا کی جان، بابا یہ نہیں چاہتے بابا مجبور ہیں۔ I'm really sorry۔ اس کو لٹانے کے بعد اس نے بڑے ہی پیار سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ارشان نے ڈوبتے دل کے ساتھ اپنے وجود کے حصے سے معافی مانگی جسے اپنی بیوی کی جان کی خاطر وہ قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ معافی مانگتے ہوئے کھڑے ضبط کے باوجود ارشان کی آنکھ سے دو آنسو ٹوٹ کر دعا کی شرٹ میں جذب ہوئے۔ ارشان ابھی وہ نہ جانے اور کتنا خود کے ساتھ چولتا کہ آئرہ نے آ کر اس کا کندھا ایک بار پھر تھپتھپایا جس پر وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھ سے نکلا آنسو صاف کر کے ایک نظر دعا کے بے ہوش سراپے پر ڈال کر مرے قدموں کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا اور آئرہ اس کے جاتے ہی دوسری ڈاکٹر کے ساتھ مل کر آپریشن سٹارٹ کرنے لگی، کیونکہ آپریشن کی ساری تیاری تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ ارشان اچھے سے جانتا تھا وہ خود کبھی بھی آپریشن کروانے کے لیے راضی نہیں ہوگی، اسی لیے اس نے خود ہی فیصلہ کر کے آئرہ کو آپریشن کی تیاری کرنے کا بول دیا تھا۔ باہر بینچ پر بیٹھا کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپریشن ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ جب اسے ہوش آئے گا تو وہ کیا سوال کرے گی، وہ کیسے سنبھالے گا اسے۔ آنکھوں کی سرخی، سختی سے پیوست ہونٹ اور چہرے کے سرد تاثرات اس بات کی گواہی تھے کہ وہ کس قدر خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ کافی دیر وہ بیٹھا اسی کشمکش میں الجھا رہا کہ تبھی کانوں میں عصر کی اذان کی آوازیں گونجی، جس پر وہ اٹھا اور اپنے قدم گھسیٹتے ہاسپٹل کے نزدیک ہی مسجد میں آ کر عصر کی نماز ادا کرنے لگا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کا ضبط ٹوٹا اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ہاتھوں پر سر رکھے آنسو بہانے لگا جو درد اور اذیت وہ کل سے اپنے اندر جمع کر کے بیٹھا تھا اب اپنے رب کے حضور آتے ہی اشکوں کے ذریعے قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہنے لگے۔ یا رب، میں تیرا بہت حقیر سا بندہ ہوں جسے معلوم نہیں کہ تو نے اس آزمائش میں میرے لیے کیا بہتری رکھی۔ میں بے خبر ہوں میرے مولا، لیکن تو علم دار ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو کہتا ہے نا میرے بندے مجھ سے مانگ، میں ہوں تجھے سننے والا۔ تو یا رب، آج تیرا یہ حقیر سا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنی اولاد اور بیوی کی جان کی بھیک مانگتا ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں یا رب، میری دعا اور اولاد دونوں کو زندگی عطا کر دے۔ میری دعا ہمارے بچے کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ میرے مولا، میری التجا سن لے، مجھے میری اولاد کی آزمائش سے نکال دے، میرے اولاد کو زندگی عطا کر دے یا رب، زندگی عطا کر۔ اپنے ہاتھوں پر سر رکھے وہ ہچکیوں کی صورت روتے ہوئے اپنے رب سے ہم کلام ہوئے بھیک مانگ رہا تھا۔ جب اس کے پاس نماز ادا کرتے لوگ اس نوجوان خوبرو شخص کو اس طرح روتے دیکھ کر حیران ضرور ہوئے تھے، نہ جانے وہ اور کتنی دیر اسی طرح بیٹھا خدا سے دعا مانگتا رہا کہ کسی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر اس نے اپنی سرخ آنسو بھری آنکھوں سے سر اٹھا کر دیکھا تھا، مگر اپنے ساتھ دامیر سلطان کو پایا جو نرم نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ دامیر سلطان کے بیٹھتے ہی وہ بچوں کی طرح ان کے گلے لگ کر رونے لگا، جنہوں نے اس کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، جبکہ ان دونوں سے تھوڑی دور کھڑا ذوحان اپنے بھائی کی حالت پر تڑپ ہی گیا
اس کے ذہن میں آج سے برسوں پہلے والا واقعہ لہرایا جب وہ چاروں بھائی اسی طرح اپنی امی اور بہن کی موت پر روئے تھے، اور بالکل اسی طرح آج برسوں بعد اس کا بھائی ایک بار پھر ہارے ہوئے جواری کی طرح زاروں کی تار ہو رہا تھا اور تعمیر سلطان اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ مان اس کی ضد کے مطابق ارمان 2 دن بعد اسے لینے گیا تھا، اور اس وقت وہ دونوں گاڑی میں موجود واپسی کا سفر طے کر رہے تھے جب کچھ سوچتے ہوئے ناز نے اسے پکارا۔ کیا دعا بھابھی کا بیبی اب کبھی واپس نہیں آئے گا؟ اس کے معصوم سوال پر نگاہیں سڑک سے ہٹا کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا؟ امی نے بتایا کہ دعا بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا آپریشن ہوگا، اور پتہ نہیں اس کے بعد ان کا بیبی ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ آسیہ بیگم کی بتائی بات اس کو بتائے وہ نہایت افسوس زدہ انداز میں آنکھیں پٹ پٹانے لگی۔ پتہ نہیں، آپ دعا کریں اللہ انہیں اور ان کے بیبی دونوں کو کچھ نہیں ہونے دے۔ فی الحال ارمان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا، اسی لیے کچھ بھی کہنے کے بجائے اسے دعا کرنے کا کہا۔ ہم دعا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے بیبی کو کچھ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، ہم گھر جا کر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ دعا بھابھی اور ارشان بھائی کے بیبی کو کچھ نہیں ہو۔ اس کی بات پر زور و شور سے سر کو ہلاتے ہوئے وہ بچوں کی طرح ارادہ کرتے ہوئے بولی، جس پر ارمان اس کی معصوم سی خوشی اور ادا پر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب ہلکا سا کسمساتے ہوئے دعا کی جسم میں ہلچل ہوئی۔ سرجری کو گزرے 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور اسے دوسرے روم میں شفٹ بھی کر دیا گیا تھا، بس اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا جو کہ وہ بھی پورا ہو۔ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول کر چند لمحے لگے تھے اسے اپنے حواس بیدار کرنے میں، اپنی نگاہوں کو یہاں وہاں گھمائی۔ وہ اب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کہاں ہے، کہ تبھی اس کی یادوں کے سائے میں ارشان کے آخری الفاظ تو لہرائے، میرے اس فیصلے کے لیے ہو سکے تو اپنے ارشان کو معاف کر دیجیے گا۔ اس کے الفاظ کو یاد کر کے وہ یکدم اٹھنے لگی کہ پیٹ میں شدید درد کی لہر اٹھنے پر واپس پیچھے کو گری اور ہاتھ پیٹ پر رکھ کر کراہی۔ پیٹ میں اٹھتے درد اور ہاسپٹل کے کمرے کو دیکھ کر یکدم اس کی سانسیں تھمی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر تھا، جیسا کہ جو کچھ وہ سوچ رہی ہے اگر سچ ہوا تو۔ نہیں، میرا بچہ۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس احساس کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن افسوس کہ اسے ایسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ نہیں، سر کو بار بار نہ میں ہلا کر حقیقت کو جھٹلاتی ہوئے شدید درد کے باوجود اٹھی، جس پر اس بار پہ زخم تازہ ہونے کی وجہ سے اور اسٹیچز ہلنے پر درد ہوا، مگر وہ اس درد کو پرے رکھ کر اٹھی اور کھینچنے کے سی انداز میں ہاتھ پر لگا کنولا اتار کر پھینکا، جس پر سوئی نکلنے پر قطرہ قطرہ خون اس کے ہاتھ سے نکلنے لگا، مگر وہ پاگل بنی سب کچھ بھلائے نہ جانے کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دعا یہ کیا؟ رک جائیں۔ ارشان جو عائرہ کے ساتھ ساری فارمیلٹیز پوری کرنے گیا تھا، واپسی پر اس کی حالت دیکھ کر فوراً اس کے پاس آتے ہوئے فکر مندی سے اسے روکنے لگا، مگر وہ الٹا انگلی اٹھا کر اسے وہیں روکنے کا بول چکی تھی۔ دعا پاگل ہو گئی ہیں؟ ابھی آپ کو آپریٹ ہوا ہے اور دیکھیے خون نکل رہا ہے آپ کا۔ آگے بڑھنے کی بجائے وہ وہیں سے دونوں ہاتھ کھڑے کیے اسے احساس دلانے لگا، مگر وہ آپریٹ کا سن کر جسے ہتھے سے اکڑی تھی۔ آپ مجھے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا مجھ سے میرا بچہ۔ آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ لاتعداد آنسو لیے وہ دانا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر عجیب پاگلوں والے انداز میں بولی تھی۔ دعا رک جائیں وہیں آپ دونوں ملے ہوئے تھے، آپ دونوں نے دھوکہ دیا، مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایسا ارشان، کیسے؟ شور کی آواز پر عائرہ بھی اندر آئی، لیکن سامنے اسے روتے چیختے دیکھ کر کچھ کہتی کہ دعا نے اسے بھی خاموش رہنے کا کہا اور اس بار اونچی آواز میں چیخی۔ دعا میری بات سنیں، دیکھیں پلیز۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے یہاں لے آئے۔ پیار سے اس کو سمجھانے کی خاطر ارشان نے اس کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے سننے کو تیار ہی نہیں تھی، جبکہ عائرہ کو تو اس بات کی فکر لگی تھی کہ اس کا آپریشن ابھی ہوا تھا اور جس طرح وہ چیخ رہی تھی ضرور کچھ غلط ہو جانا تھا۔ اور آپ عائرہ بھابھی، آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ کیسے میرے بچے کو مار سکتی ہیں؟ میرے بچے کی جان لے لی آپ دونوں نے، آپ دونوں قاتل ہیں، قاتل آپ دونوں۔ اس کے بعد روتے ہوئے وہ عائرہ کو الزام دے رہی تھی جب لڑکھڑانے پر سٹیچز کھلے اور وہ درد کی وجہ سے بری طرح بلبلائی۔ دعا اسٹاپ اٹ، کچھ نہیں ہوا بھابھی۔ اس کے بلبلانے پر ارشان فوراً اس کے قریب آیا اور کندھوں سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر لٹایا، جو دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر مزاحمت کرتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ارشان نے اس کو سختی سے قابو کیا اور عائرہ نے نیند کا انجیکشن جلدی سے اس کے بازو پر لگایا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ چھوڑیں، ہاتھ مت لگائیں مجھے، چھوڑیں، دور رہیں، قاتل ہیں آپ دونوں کو قاتل ہیں، قاتل۔ انجیکشن لگنے کی جتنی دیر وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی اتنی دیر ان دونوں کو کوستی رہی اور پھر مکمل کنودگی میں جاتے ہوئے ایک بار پھر بے حس و حرکت ہوئی، جبکہ اس کے بے ہوش ہونے پر ارشان اور عائرہ دونوں نے سانس لی اور سب سے پہلے عائرہ نے اس کے ہاتھ سے ہوتی بلیڈنگ پر بینڈیج کی۔ شٹ، کیا ہوا بھابھی؟ ہونا کیا تھا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، سٹیچز کھل گئے ہیں اور بلیڈنگ ہو رہی ہے، تم باہر جاؤ، مجھے فوراً بلیڈنگ کو روک کر دوبارہ سٹیچز لگانے ہوں گے۔
زخم سے نکلتے خون پر وہ یکدم ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جس پر ارشان اس کی بات سمجھ کر دعا کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکل کر انتظار کرنے لگا، جبکہ عائرہ نے پہلے اس کا زخم صاف کیا اور سٹچز کھول کر دوبارہ احتیاط کے ساتھ سٹچز لگا کر بینڈیج کی، اور تھوڑی دیر بعد ارشان کو اندر آنے کا کہا، جو آواز ملنے پر فوراً اندر آیا، جہاں عائرہ اب دوبارہ اس کے دوسرے ہاتھ پر ڈرپ سیٹ کر رہی تھی۔ کوئی پریشانی کی والی بات تو نہیں ہے بھابھی؟ فکر مند نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر اس نے عائرہ سے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو میں نے مینیج کر لیا، پر کوشش کرنی ہوگی کہ اب دوبارہ یہ اب نہ ہو، ورنہ بار پر زخم کا ہلنا انفیکشن بھی کر سکتا ہے اور بلیڈنگ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ عائرہ کی بات پر وہ محض اتنا ہی بول کر اس کے پاس اسٹول پر بیٹھ گیا، اور عائرہ ڈرپ لگانے کے بعد ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ اس کی اس قدر شدید رد عمل کے پیش نظر عائرہ نے جان بوجھ کر اگلے 4 دن تک اسے اسی طرح غنودگی میں رکھا تاکہ زخم تھوڑا ٹھیک ہو جائے۔ ان 4 دنوں میں ارشان ایک بھی لمحے کے لیے اس سے دور نہیں ہوا تھا، نہ تو وہ سویا اور نہ ہی وہاں سے کہیں گیا تھا، بلکہ ہر سیکنڈ اس کے خیال کا سوچ کر وہ اس کے پاس رہا۔ لیکن آج 4 دن بعد وہ مکمل اپنے حواسوں میں موجود ساکت نگاہوں کے ساتھ لیٹی صرف چھت کو ہی، جو ان سب کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے چھت پر کسی غیر مرئی نقطے کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری دعا؟ روز کی طرح عائرہ آج بھی راؤنڈ لگاتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کا چیک اپ کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جو اس کے پوچھنے پر اپنی خالی نظروں سے ایک نظر دیکھے بنا جواب دیے ہی چہرہ موڑ گئی۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا وہ بالکل اسی طرح خاموش تھی، بلکہ جتنی بار ارشان نے اسے مخاطب ہونے کی کوشش کی اتنی ہی بار وہ چہرہ موڑ کر آنکھیں بند کر جاتی تھی۔ اگر تمہیں کہیں بابا، مجھے میرے بابا کے گھر جانا ہے۔ عائرہ بھی اسے کوئی ہدایت دیتی کہ وہ اس کی بات کاٹ کر دامیر سلطان سے مخاطب ہوئی۔ بالکل نہیں، میں وہاں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کی آواز پر جہاں ارشان نے سکا سانس لیا، وہیں اپنے بابا کے گھر جانے کا سن کر فوراً انکار کر گیا۔ لیکن اس کے انکار پر دعا نے یوں سخت نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا کہ ارشان اپنے لیے اس کی آنکھوں میں بیگانگی پر تل ملایا۔ مجھے میرے بابا کے گھر جانا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ایک بار پھر اسی لہجے میں زور دیتے ہوئے بولی، جس پر عائرہ نے دامیر سلطان کو اس کی بات ماننے کے لیے ہاں کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم آپ کے بابا کی طرف ہی جائیں گے۔ لیکن بابا، پریشانی ہو ارشان، میں دعا کے ساتھ ہی ہوں، اگر کوئی پریشانی ہوگی تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا بول کر دامیر سلطان نے بات سنبھالی اور عائرہ کو اس کے ڈسچارج پیپرز ریڈی کروانے کا کہا، جو ہاں کر کے باہر نکل گئی، جبکہ ارشان اس کی اس قدر بیگانگی پر صبر کے گھونٹ بھرتا لب بھینچ کر رہ گیا۔ یا اللہ، اب اس کو کیا بیماری پڑ گئی ہے؟ یونی سے واپسی پر مہرمہ گھر جا رہی تھی جب اچانک اس کی کار 2-3 جھٹکے کھا کر سڑک پر ہی رک گئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ سامنے آئی اور انجن چیک کرنے لگی، جو کافی گرم ہو رہا تھا اور اس میں دھواں بھی نکل رہا تھا جیسے جل گیا ہو۔ اینی پرابلم؟ چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بگاڑ کر وہ بیچاری سی شکل بنا کر انجن کو دیکھ رہی تھی، جب پیچھے سے جانی پہچانی آواز پر فوراً مڑی۔ جہاں ہاتھ میں گلاسز پکڑے فیضان کھڑا تھا، اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں پر اس کا دل یکدم تیزی سے دھڑکا۔ میں گزر رہا تھا تو آپ کو دیکھا، شاید کوئی مسئلہ درپیش ہے آپ کو؟ اس کی چپ پر فیضان نے مزید بات کہی، جس پر مہرمہ نظریں یہاں وہاں گھمانے لگی۔ جی وہ میں گھر جا رہی تھی، پر اچانک گاڑی بند ہوئی تو بس وہی دیکھ رہی تھی۔ اپنے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کر کے وہ انجانے میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، جبکہ اس کی یہ گھبراہٹ فیضان نے بخوبی نوٹ کی۔ میں دیکھ سکتا ہوں۔ خود ایک بار مسئلہ جاننے کے لیے اس نے اجازت مانگی، جو سر ہلا کر پیچھے ہٹی تاکہ وہ دیکھ سکے۔ آئی تھنک انجن خراب ہو گیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ انجن کے بارے میں معلومات دیے اس نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی، مگر اس کی آفر پر مہرمہ نے یوں سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جسے پتہ نہیں بیچارے نے اس سے اس کی جائیداد ہی مانگ لی ہو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ رسانیت سے انکار کر کے اس نے گاڑی سے اپنا بیگ نکالا۔ دیکھیے مہرمہ، آپ دعا بھابھی کی دوست ہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اگر آپ یوں ٹیکسی میں جائیں، اور ویسے بھی جب میرے پاس کار موجود ہے تو مناسب نہیں لگتا، اس لیے ٹیکسی رہنے دیں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ اس کے انکار پر بڑی سی سادہ دلی کے ساتھ فیضان نے اسے سمجھانا چاہا، جو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جا کر خود ہی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، اور جو اس کے بیٹھنے پر خود بھی جا کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سڑک پر دوڑائی۔ آج آپ کے ساتھ زوبیاں نہیں گئی یونی؟ گاڑی میں پھیلی خاموشی کو چند لمحے بعد فیضان کی آواز نے توڑا، جبکہ وہ جو چپ ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، اس وقت زبان پر ایسے قفل لگا کر بیٹھی تھی جیسے وہ بولنے پر اس کی جان لے لے گا۔ نہیں، آج اس نے آف کیا تھا۔ اس کے سرسری سے جواب پر وہ کہتا خاموش ہو گیا، اور مہرمہ بس کسی طرح اس سفر کے ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی، کیونکہ پتہ نہیں کیوں پر فیضان کے ساتھ اسے عجیب گھبراہٹ ہو رہی تھی، جس کے باعث نہ تو اسے ٹھیک سے سانس لیا جا رہا تھا اور نہ ہی وہ کچھ بول پا رہی تھی۔ آج رات کو دبئی گئے پورا ہفتہ گزر چکا تھا، اور یہ پورا ہفتہ عائرہ نے غصے اور اداسی کی ملی جلی کیفیت میں گزار دیا تھا، لیکن آج اسے بے چینی سے گھر واپس جانے کا انتظار تھا، کیونکہ آج وہ واپس آنے والا تھا۔ لاکھ غصہ اداسی صحیح، لیکن وہ واپس آ رہا تھا، یہ خیال آتی اس کا دل شدت سے اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوا، اور اسی بے چینی میں وہ ہاسپٹل سے آف کر کے جلدی میں گھر واپس جا رہی تھی، جب راستے میں اچانک کسی گاڑی نے اس کا راستہ روکا تھا کہ عائرہ نے فوراً بریک لگائی، ورنہ دونوں کی ٹکر ہو جاتی۔ یا اللہ، یہ کیا بدتمیزی تھی!
گاڑی کو روک کر شکر ادا کر کے وہ غصے سے باہر نکلی اور اونچی آواز میں بولی، جب 2 گاڑیاں اور اس کے دائیں بائیں آ کر رکی اور ان دونوں گاڑیوں میں سے اسلحے سمیت 4 آدمی باہر نکلے، جبکہ جو گاڑی اس کے سامنے تھی اس میں سے 2 ہٹی کٹی عورتیں نکلیں اور چلتی ہوئی عین اس کے سامنے آ کر رکی، جن کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ گھبرائی۔ یہ کیا؟ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا میم۔ ان دونوں میں سے ایک عورت نہایت باادب انداز میں اس سے مخاطب ہوئی، مگر وہ ساتھ چلنے کا سن کر الجھی۔ 1 منٹ، آپ سب کون ہیں اور میں بھلا آپ کے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ نہ سمجھی اور حیران کی دونوں لیے وہ ہاتھ اٹھا کر پوچھنے لگی اور ساتھ ہی اپنے چاروں طرف کھڑے گارڈز اور ان کی گنز کو دیکھا جو ایسے اسے گھیرے ہوئے تھے جیسے وہ سچ میں کوئی کرمنل ہو۔ دیکھیں میم، آپ کے اس سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمیں صرف آپ کو لانے کے آرڈرز ملے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا آپ خود آرام سے ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ مجبوراً ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی۔ ایک بار پھر وہی عورت بالکل اسی طرح تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بولی، لیکن اس کے تاثرات اب بھی ویسے ہی تھے۔ آپ کو کس نے کیا آرڈرز دیے ہیں اس بات سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ سب میرے راستے سے ہٹیں اور مجھے جانے دیں۔ ان سب کی طرف باری باری دیکھ کر وہ اپنے لہجے کو کئی حد تک سخت کر کے بولی، اور اس سے پہلے گاڑی کا دروازہ کھولتی کہ دوسری عورت نے پھرتی سے آگے آ کر اس کی کوشش ناکام بنائی۔ ارے! اس عورت کے یوں اپنے راستے میں آنے پر وہ غصے سے کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی وہ گارڈز اپنی گن سمیت آگے آئے، جس پر وہ ڈر کے مارے خاموش ہو گئی۔ آپ چل رہی ہیں میم یا پھر؟ ایک بار پھر وہی عورت بول کر اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی، جس پر چاروں ناچار عائرہ کڑوا خون پی کر ڈرتے ڈرتے سامنے کھڑی گاڑی کی طرف آئی اور ان سب کی طرف دیکھ کر اندر بیٹھ گئی، اور جو اس کے بیٹھتے ہی خود بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھی اور گاڑی سڑک پر دوڑائی، جبکہ وہ خود ڈری سہمی سی یہ سوچنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ یہ کون تھے اور اسے کہاں لے کر جا رہے تھے، کس نے اس کو کڈنیپ کرنے کے آرڈرز دیے تھے کیا؟ یہ سب سوچتے ہوئے اس کا ذہن کڈنیپ لفظ پر اٹکا کہ کہیں وہ کڈنیپ تو نہیں ہو گئی، مطلب یہ سب اسے کڈنیپ کر کے لے جا رہے تھے، مگر کہاں اور کس نے انہیں آرڈر دیا؟ اپنے ذہن میں انہیں سوچوں سے الجھتے نہ جانے وہ کیا کیا سوچ رہی تھی جب ایک بار پھر گاڑی رکی، جھٹکا کھا کر رکی اور وہ دونوں عورتیں اتریں اور اسے بھی اترنے کا کہا، جو چپ چاپ اتر گئی، مگر یہ دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی کہ ساتھ ساتھ ڈر بھی آیا کہ وہ لوگ اسے ایئرپورٹ لائے تھے۔ آپ سب کچھ بتائیں کہ آپ سب کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس سے پہلے وہ اسے اندر لے کر جاتے وہ اب کی بار پھر غصے سے پوچھنے لگے، لیکن اس بار بھی اس عورت نے جواب نہیں دیا، بلکہ آگے چلتے ہوئے گارڈز کو اشارہ کیا کہ اسے اپنے پیچھے لے آئے، جو اس کے اشارے پر گن اس پر تان کر اسے آگے بڑھنے کا کہنے لگے، جو سر پر تنی گن کی وجہ سے چپ ہوئی اور جہاں جہاں سے وہ عورتیں گزر رہی تھیں ان راہداریوں کو عبور کر کے ایک کمرے کے باہر آ کر رکی۔ اندر جائیں، سر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اسے اندر جانے کا بول کر وہ سبھی گارڈز اور وہ عورت جیسے آئے تھے ویسے ہی نکل گئے، جبکہ عائرہ نے سوچا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر یہ تجسس کہ اسے یہاں تک بلایا کس نے اور کیوں ہے جاننے کے لیے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، مگر اندر آ کر جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر پڑی، اس کی آنکھیں بے یقینی اور شوق کی کیفیت میں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہاتھ اس کی آنکھوں کے ساتھ بے یقینی بھی تھی، جبکہ اتنی دیر جو سانس اس کی اٹکی تھی جیسے اس کو دیکھ کر یکدم بحال ہوئی، جبکہ اس کا مجازی خدا بڑے ہی شاہانہ انداز میں سامنے صوبے پر بازو پھیلا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے جانثار نظروں سے ہلکی سی مسکان کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن آج پہلی بار اس کی مسکراہٹ پر عائرہ کو اس پر جی بھر کر غصہ آیا۔ ہاتھ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ کوئی ایسے کرتا ہے کیا؟ غصے سے اس کے قریب آئے، اس کا سچ میں بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس کے سر پر کوئی چیز دے مارتی، جس کی وجہ سے نہ جانے وہ کون کون سے خیال بن کر بیٹھ گئی تھی۔ ریلیکس نورے ہاتھ۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے بڑے ہی پیار سے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ریلیکس رہنے کا کہا، جو غصے سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک گئے۔ ریلیکس مطلب؟ یہاں یہ سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی کہ شاید میں کڈنیپ ہو گئی ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ بھی صرف آپ کی وجہ سے، اور آپ ہیں کہ کتنے پرسکون ہو کر مجھے ریلیکس رہنے کا بول رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں چاہتے ہیں آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے؟ غصے سے جو منہ میں آئے وہ بولتی جا رہی تھی، جبکہ وہ پاگل دیوانہ اتنے دنوں بعد اسے اپنے پاس دیکھ کر صرف اپنی نظروں کی پیاس ہی بجھا رہا تھا۔ ہاتھ جواب دیں اب۔ I'm sorry۔ ابھی وہ مزید غصے میں کچھ کہتی کہ اس کی سوری مانگنے پر خاموش ہوئی، جبکہ وہ چل کر بالکل اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے۔ اپنی بے چینی اور آپ کے دور جانے کے خیال پر جو درد میں نے آپ کو دیا، اس درد کے لیے I'm really sorry۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، مگر عائرہ خدا کی قسم میں گھبرا گیا تھا۔ آپ کو نہ پا کر مجھے ایسا لگا جیسے آپ مجھ سے دور چلی گئی ہیں، اور اسی خوف کے زیر اثر میں بنا سوچے سمجھے آپ کو اتنی اذیت پہنچا گیا، جو کہ میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ میں آنکھوں میں شرم ساری اور ندامت لی وہ مزید کچھ کہتا کہ عائرہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ ہاتھ عائرہ سے الگ تو ہو سکتا ہے، لیکن عائرہ ہاتھ سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ ایک حقیقت تھی جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے بیان کی، کیونکہ ہر بار وہ اسے چھوڑ کر جاتا تھا، بلکہ وہ تو ہر بار اس کے واپس بلانے پر جیسے سب بھول جاتی تھی، جیسے کہ اب تو وہ یہ بات بھی بھول گئی تھی کہ اس نے اسے درد دیا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس سے دور تھا۔
اپنی زندگی سے الگ ہو کر کوئی کیسے جی سکتا ہے نور ہاتھ؟ آپ زندگی ہیں ہاتھ سلطان کی، آپ سے الگ ہو کر ہاتھ سلطان مر تو سکتا ہے لیکن جی نہیں سکتا، اس لیے ہر بار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ پیچھے وہ زندگی جس کے دعوے آپ کرتے ہیں وہ کیسے جی پائے گی۔ اس کی بات کا جواب دیا، اس کی آنکھوں اور لہجے میں صاف شکایت تھی، جس پر وہ دھیما سا مسکرایا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ اسی لیے تو معافی طلب بھی ہوں، پہلی بار کی طرح اس بار بھی معاف کر دیں، اور اگر میں معاف نہ کروں تو میں تب تک معافی کا طلبگار رہوں گا جب تک آپ معاف نہیں کر دیتی۔ اس کے جواب پر عائرہ نم آنکھوں سے سر جھکا کر مسکرا دی۔ کیا تھا وہ شخص؟ اس کی دوری پر وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح دن رات تڑپتی رہی تھی، جو اسے دوسری بار تنہا تڑپنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، لیکن وہ پاگل دیوانی اس کے ایک بار معافی مانگنے پر پھر سے اسے معاف کر چکی تھی۔ آپ بہت برے ہیں ہاتھ، بہت برے۔ ایک دم زور سے اسے گلے لگائے وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ وہ برا ہے جو کہ اس کے عطا کیے لقب پر صرف مسکرا رہا تھا۔ تبھی روم کا ڈور ناک ہوا، جس پر عائرہ آنسو صاف کرتے پیچھے ہٹی کہ ہاتھ نے باہر والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ سر فلائٹ ریڈی ہے، اوکے۔ آپ پھر کہیں جا رہے ہیں؟ ان دونوں کے بعد پر وہ فوراً اس کے سامنے آئے، پریشانی سے پوچھنے لگے، جس پر ہاتھ نے اس شخص کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا، جس کے چہرے پر دوبارہ اس کے جانے کا سوچ کر پریشانی چھائی تھی۔ میں نہیں، ہم دونوں جا رہے ہیں۔ مطلب یہ نور ہاتھ کہ آج سے کچھ دنوں کے لیے ہم دونوں ایک ساتھ اپنے ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ اس کے ناچمچی کا جواب اس نے بڑے ہی پیار سے اس کا رخسار سہلاتے ہوئے دیا، جو ہنی مون کے نام پر حیران اور خوش دونوں ہوئی تھی۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میری تو ہاسپٹل میں اپائنٹمنٹ اور سرجریز ہیں۔ خوش ہونے سے پہلے اسے اب اس بات کی فکر لاحق ہوئی۔ ڈونٹ وری، آپ کے تمام اپائنٹمنٹس میں آلریڈی آپ کی واپسی تک ڈیلے کروا چکا ہوں، اور رہی بات سرجریز کی تو وہ میں نے ڈاکٹر عارف کو ہینڈ اوور کر دی ہے، اس لیے اب مزید کوئی پریشانی پالنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر میں سب کو اطلاع مل چکی ہے کہ ہم دونوں ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ اس کے ہاسپٹل کی ٹینشن ختم کر کے اس سے پہلے اسے گھر والوں کی لاحق ہوتی، وہ پہلے ہی بتا کر بات ختم کر چکا تھا، جس کے پاس اب نہ تو کوئی پریشانی رہی تھی اور نہ ہی کوئی ایکسکیوز، اس لیے مسکرا کر گردن ہاں میں ہلا گئی۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ترکی۔ سیریسلی؟ آنکھوں میں خوشی اور بے یقینی لیے اس نے جسے جاننا چاہا۔ یس، 100% سیریسلی۔ اب چلیں؟ اپنی بات پر ہاں کر کے وہ ٹائم دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا، جو ایکسائٹمنٹ اور خوشی سے اس کے ہمراہ اپنے نئے سفر پر چل دی۔ ویسے ہاتھ، آپ دنیا کے پہلے شوہر ہوں گے جو اپنی بیوی کو کڈنیپ کر کے ہنی مون پر لے کر جا رہے ہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔